السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ کے سلسلے میں آج ہماری چوتھی کلپ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 کلپس میں ہم نے روزے سے متعلق بعض ضروری اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھا اور جو باتیں ضروری تھیں اس سے آپ کو واقف کروانے کی کوشش کی۔ آج اس کلپ میں کچھ اور باتیں ہیں جس کا تعلق رمضان سے ہی ہے۔ تراویح اور نماز میں شیطان کے بہکاوے کے تعلق سے کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں لوگوں کے ذہنوں میں کئی قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو نماز جمعہ نہیں پڑھی جا رہی ہے تو کیا اس سے انسان گناہ گار ہوگا؟ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ احکام 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شرعی احکام ہوتے ہیں جس کو مطلق حکم کہا جاتا ہے، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی زیادتی یا کوئی اس کے اندر نرمی نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ نماز کا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، چاہے کیسی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، نماز پڑھنا فرض ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھنے کی طرح فرض تو نہیں ہے، لیکن شافعی اور حنبلی فقہ میں تو جماعت کو بھی فرض ہی کہا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ اس طریقے کا فرض نہیں ہے۔ حنفی فقہ میں تو اس کو واجب کہا گیا ہے۔ واجب وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ ادا کرے، اور اگر مجبوری نہ ہونے کے باوجود وہ ادا نہ کرے تو بالکل اسی طریقے سے گناہ گار ہوگا جیسے کہ فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو واجب میں نرمی برتی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات کی وجہ سے مساجد میں لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں، چند 2-4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کا مسئلہ بھی ہے۔ جمعے کی نماز یوں تو عام نمازوں کی طرح ہی فرض ہے، لیکن عام نمازوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز آپ چھوڑ دیں تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ظہر کی نماز آپ چھوڑ دیں تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن جمعے کی نماز کا بدل ہمارے پاس موجود ہے، جیسے کہ غسل اور وضو، پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں اس کا بدل آپ کے پاس موجود ہے اور وہ ہوتا ہے تیمم۔ تو جس طرح سے تیمم غسل اور وضو کا بدل ہوتا ہے، اسی طریقے سے جمعے کی نماز ادا نہ کر پانے کی صورت میں اس کا بدل ہوتا ہے ظہر کی نماز۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ساری نمازیں گھر میں تنہا ادا کی جا رہی ہیں تو ظہر کی نماز بھی گھر میں تنہا ادا کی جا سکتی ہے، غیر ضروری حکومتی احکام کی خلاف ورزی کر کے، غیر ضروری حفظان صحت کے پہلو تہی کر کے، کوتاہی کر کے، جس میں آپ کو رعایت شرعی طور پر مل جاتی ہے، اس کے باوجود ایسا کرنا یہ ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے بدلے میں ظہر کی نماز 4 رکعت گھر میں ادا کریں، تو آپ کو غیر ضروری جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کی موجودہ حالات میں ضرورت نہیں ہے۔ اب جب کہ فرض نمازیں گھر میں ادا کی جا رہی ہیں، جمعے کی نماز اتنی اہم نماز ہونے کے باوجود بھی اس کا بدل یعنی کہ ظہر کی نماز سے بدل دی جا رہی ہے، تو اب تراویح کی ادائیگی تو بالکل کوئی شمار میں نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ یاد رکھیے، طواف ادا نہیں ہو رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے تو چند لوگ ادا کر رہے ہیں۔ مطاف پورا خالی ہے مکہ مکرمہ میں، حرم میں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، کسی جگہ کثیر جماعتیں ہوا کرتی تھیں، وہاں پر کثیر جماعتیں نہیں ہو رہی ہیں، لوگ عمرہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ حج کے آسمان پر بھی اس وقت شکوک و شبہات کے سائے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے حج کا۔ ایسے حالات میں مساجد میں لوگ باجماعت ادائیگی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ایسے میں آپ تراویح کو لے کے بیٹھے ہیں، جو کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ تراویح پہلے تو سنت ہے، سنت موقدہ ہے، زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ ہے، اور وہ بھی تراویح کی نماز کا ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ باجماعت نماز تراویح یہ تو سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ تو جب فرائض کے معاملے میں اتنی لچک پیدا کی جا رہی ہے، ایسے حالات سے سمجھوتہ کیا جا رہا ہے، تو تراویح کے معاملے میں کیوں
شدت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگ مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ کیوں لوگ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی جماعتیں بنا رہے ہیں؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب بڑی چیزوں کے لیے جو اسٹیٹس جن کا بڑا ہے ان کے لیے آپ کو نرمی برتی جا رہی ہے اور گھر میں ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو جس عبادت کا اسٹیٹس کم ہے اس میں آپ اتنی سختی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت سے ہی ادا کریں گے، سب مل کر ہی ادا کریں گے۔ یہ اسلامی جو تعلیمات کے خلاف چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور تراویح کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جن کو یاد نہیں ہے، کیا وہ حالت نماز میں قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فقہ حنفی کے جو علماء ہیں انہوں نے تو صاف صریح طور پر یہ بات کہہ دیا ہے کہ ہاتھ میں قرآن مجید لے کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، خواہ وہ تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو لوگ حنفی طریقے پر چل رہے ہیں ان کو تو بالکل اسی طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے جو شافعی اور حنبلی اور مالکی اور دیگر جو فقہاء ہیں ان کے پاس، ان کے علماء کے پاس قرآن مجید دیکھ کر تراویح پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو جو لوگ ان کے طریقے پر چل رہے ہیں وہ قرآن مجید دیکھ کر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مگر دو باتیں خاص طور سے یاد رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ تراویح میں قرآن ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پورا قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جتنے سورے آسانی سے یاد ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو طویل نماز پڑھنا ہے تو سورتوں کو مکرر پڑھیے، ایک ایک سورہ کئی بار پڑھیے، یا بڑے بڑے سورے جو یاد ہیں وہ پڑھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی رکعت میں ایک ہی چیز پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سورے کو 10 بار 20 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور ایک ہی سورہ ہر رکعت میں ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو جو سہولت ہے وہ کریے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو تم کو آسانی کے ساتھ تم سے ہو سکتا ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن آپ ختم کریں، ہر سال آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حالات بنائے تھے، آپ پڑھتے رہے تھے۔ اس بار اللہ نے حالات نہیں بنائے، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی مرضی، وہ حالات بنائے گا تو پڑھیں گے، وہ حالات نہیں بنائے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ اس نے فرض و واجب تو نہیں کیا ہے، تو اس لیے غیر ضروری طور پر ایسے اہتمامات نہ کریں۔ اس کے بعد جو سوال ہمارے پاس ہے وہ ہے شیاطین کے قید کیے جانے سے متعلق۔ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، پھر رمضان میں شیطانوں کے قید ہو جانے کے باوجود ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر وسوسے کیوں آتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو دو باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ وسوسہ صرف شیطان کی طرف سے ہی آتا ہے۔ دل میں جو بات آپ کے اندر آتی ہے وہ بنیادی طور پر 4 چیزوں میں تقسیم ہے۔ اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ خطرہ، جو بات دل میں آپ کے آتی ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں خطرہ۔ خطرہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک بات جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، جس کو ہم الہام یا کوئی اور لفظ سے بھی کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے خطرہ ربانی، اس کا نام ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے خطرہ ملکوتی یا خطرہ ملکی، یعنی یہ بات جو فرشتے آپ کے دل میں ڈالتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے، مشورہ بطور فرشتے جو دکھائی نہ دینے والی مخلوق ہے، آپ کے دل میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے خطرہ ملکی یا خطرہ ملکوتی۔ اس کے بعد اور 2 خطرے ہیں۔ ایک تو خطرہ شیطانی ہے جس کو ہم عام زبان میں وسوسہ کہتے ہیں، لیکن صرف یہ 3 ہی نہیں ہے، چوتھا ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے خطرہ نفسانی۔ انسان کے نفس سے جو خیالات آتے ہیں تربیت یافتہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے، جن کا نفس تربیت یافتہ ہو چکا ہے وہ ان خطروں سے محفوظ ہے، لیکن جن کا نفس ابھی تربیت یافتہ نہیں ہوا ہے تو ان کو نفسانی خطروں سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو شیطان بھی کیا ہوتا ہے، قید ہونے سے پہلے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے آتے ہی وہ قید ہو جانے والا ہے، تو وہ پہلے کا پہلے پوری تیاری کر کے جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگ باہر جاتے ہیں کسی سفر پر تو گھر والوں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاتے، اگر گھر والوں کو اگر چھوڑ کر جاتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی کو بٹھاتے ہیں، یا گھر کا
سودا سلوف سامان وغیرہ واپس آنے تک گھر والوں کے خرچے کے لیے جو رکھ کے جاتے ہیں، وہی حال شیطان بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہے کہ 1 مہینے کے لیے وہ قید ہو جانے والا ہے تو جانے سے پہلے پوری تیاری کر کے جاتا ہے، میرے واپس آنے تک کہیں یہ بندہ بدل نہ جائے، اس لیے پہلے کا پہلے پوری تیاری کرتا ہے، آپ کے ذہن کو بناتا ہے اور پورے باتیں آپ کے دل میں ڈال کے آپ کو تیار کر کے جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے، 11 مہینے آپ شیطان کے ساتھ رہے اور صرف 1 مہینہ آپ شیطان سے دور ہیں۔ تو 11 مہینے جب آپ شیطان کی سنتے رہے تو 1 مہینے میں کایا پلٹ تو نہیں جائے گی۔ جب آپ آہستہ آہستہ سدھرنے لگتے ہیں، سدھرنے کی ڈگر پہ آتے ہیں، تو 1 مہینے کے اندر اندر پھر وہ واپس آ جاتا ہے، تو آپ کو پوری طریقے سے سدھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو آپ کے نفس کو استعمال کرتے ہوئے شیطان نے پہلے سے پوری تیاری کر لی ہے، کرنے کے بعد ہی وہ قید ہوا ہے، تو اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیے، اپنے نفس کو تیار کیجئے، اس کا تزکیہ کیجئے، تاکہ کم از کم شیطان کے قید ہو جانے کے بعد 1 مہینہ آپ شیطان کی کارستانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسری اور ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ خالی وسوسوں کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، حالت روزہ میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ تو اب بتائیے، پھر جب شیطان قید ہو چکا ہے تو پھر یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کئی ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو کسی وجہ سے جنہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہے، تو جیسا کہ میں نے گزشتہ کلپ میں بھی بتایا کہ ان کو چاہیے کہ دن کے اوقات میں خاص طور سے اگر کچھ کھائیں پیئیں بھی تو چھپ کر کھائیں، احترام رمضان۔ لیکن ایسی خواتین کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو برقع پہن کر بازاروں میں سڑکوں پر کھڑے رہ کر رمضان میں دن کے وقت کھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ ذرا سوچئے، اب یہ ان کی جو یہ حرکت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شیطان تو قید ہو چکا ہے۔ تو دراصل انہوں نے اپنے آپ کو دین کی طرف کبھی لگایا ہی نہیں ہے، کبھی لگانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اس لیے شیطان کا رہنا اور شیطان کا نہ ہونا ان کے لیے دونوں برابر ہے۔ شیطان نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے یہاں پر کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جائے؟ جیسے کہ وسوسوں کے حوالے سے بھی ایک شعر کہا گیا ہے کہ اثناء نماز میں ہجوم خطرات، گھر جھاڑتے وقت دھول اڑا کرتی ہے۔ تو وسوسوں سے نماز نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ وسوسے آتے رہتے ہیں، ان کو آنے دیجئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ جیسے کہ گھر جھاڑتے وقت دھول اڑتی ہے تو جھاڑنا کوئی نہیں چھوڑ دیتا، جھاڑتے رہیے، جھاڑتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دھول ختم ہو جائے گی، تو پھر گھر صاف ہو جائے گا، اس کے بعد پھر جھاڑیں گے بھی تو بھی دھول نہیں اڑے گی۔ تو ویسے یہ وسوسے آتے رہیں، ان کو اہمیت مت دیجیے، ان کی پرواہ مت کیجیے۔ ایک وقت کے بعد وہ خود بخود کم ہونے لگتے ہیں، اور اس دن کا انتظار کیجیے جب یہ جو کچرا ہے آپ کے اندر کا ختم ہو جائے۔ لیکن کوشش ہم کو برابر جاری رکھنا چاہیے۔ فی الحال ابتدائی دنوں میں ہم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم کو صرف حاضر دماغی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ ہمارا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے نماز میں، بس اتنا خیال رکھیے، اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ میری نماز برابر ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ہوئی ہے تو الحمدللہ آپ کی نماز ہو گئی۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ وسوسے آہستہ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف دل لگنا ہے تو پہلے دنیا کی طرف سے دل کو ہٹانا پڑے گا۔ جب تک دنیا میں دل لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب دل نہیں لگے گا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا کر رکھیے، دنیا کو اپنے دل سے نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگنا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔